بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Today I am going to teach you the second part of unit number 2, second part of chapter number 2 of Goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips کا دوسرے چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے and I am going to start the reading and translation from the second passage. کل والے فرسٹ پیسیج کے اندر ہم نے بک فیلڈ کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھا کہ بک فیلڈ اسکول جو ہے کب بنا تھا. اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بک فیلڈ اسکول جو ہے وہ 18ویں صدی میں بنا تھا اور ایک کوارڈرینگل شیپ کی بلڈنگ تھی. کوارڈرینگل کا مطلب ہوتا ہے ایک مستطیلی یا مربع نما شکل تھی اس بلڈنگ کی. اور یہ اسکول کہاں واقع تھا؟ یہ سڑک کے پار واقع تھا اور اس کے ارد گرد ایک فصیل بنی ہوئی تھی. فصیل کا مطلب ہوتا ہے ایک حفاظتی دیوار. وہ کس چیز کی تھی؟ وہ اینٹوں کی دیوار نہیں تھی بلکہ وہ اینشینٹ ایلم ٹریز کی تھی. اینشینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت پرانے ایلم کے درخت تھے جس کی ایک محفوظ سی دیوار بروک فیلڈ کے ارد گرد بنی ہوئی تھی. اور جو موسم خزاں میں یہ اسکول جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے یہ بیلوں کا لباس پہن لیتا تھا. کلائمبر کا مطلب ہوتا ہے بیلیں یا کریپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بیلوں کا لباس کا مطلب ہے کہ موسم خزاں میں اس کے ارد گرد بہت ساری بیلیں اگتی تھیں اور یہ بیلیں ایسے لگتا تھا جیسے اس نے ان کلائمبرز کا یا کریپرز کا ڈریس پہنا ہوا ہے. اور اس ڈریس کا کلر کیسا لگتا تھا؟ رسٹ براؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ سرخ بھورا جو ہے لباس اس نے بیلوں کا پہنا ہوتا تھا. یعنی ایسی اس کے ارد گرد سرخ بھورے رنگ کی بیلیں اگتی تھیں خزاں کے موسم میں. تو 18ویں صدی میں بنا تھا اور سڑک کے اس پار جو ہے ایلم ٹریز کے پیچھے واقع تھا. اور خزاں کے موسم میں اس نے بیلوں کا لباس پہنا ہوتا. یعنی خزاں کے موسم میں اس کے ارد گرد بہت ساری بیلیں اگتی اور ان کا کلر سرخ بھورا ہوتا. اور اس کے پیچھے جو اسکول کے پیچھے ہیں یا اسکول کے اس پار جو ہے وہ بہت سارے کھیلوں کے میدان تھے یا کھیلوں کے کھیت تھے. وہاں پر ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس کھیلا کرتے تھے. اور اس کے بعد وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام بھی بروک فیلڈ اسکول تھا. ڈیپینڈنٹ ولیج کا مطلب زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا, دوسرے شہروں یا دیہاتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. اور گاؤں بھی تھا اور بہت سارا کھلا کشادہ جو ہے وہ دلدلی علاقہ بھی تھا. اور جیسا کہ ویدیہ بھائی نے بتایا تھا کہ بروک فیلڈ واقعتاً میں ایک پرانا ادارہ تھا اور اس اسکول نے بہت سارے جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے تھے. یعنی کبھی یہ بہت ترقی کرتا گیا اور کبھی بہت زیادہ زوال پذیر ہوا. کبھی کبھار تو اس قدر زوال پذیر ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل ختم ہو گیا, لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ایک ایسا دور آتا کہ دوبارہ یہ ترقی کرنا شروع کر دیتا اور شہر کے اچھے بھلے اسکولوں میں اس کا شمار ہونے لگتا. یہ اسکول جو ہے وہ کوئین الزبتھ کے دور میں بنا تھا. ایک ملکہ تھی انگلینڈ کی الزبتھ, اس کے دور میں یہ بنا تھا کیونکہ اس زمانے میں ایجوکیشن کو بہت پروموشن ملی تھی. تو ایجوکیشن پروموٹ ہوئی اور جو گرامر اسکول کی طرز کے اوپر بروک فیلڈ اسکول کو بنایا گیا جہاں پر لیٹن اور گریک لینگویجز پڑھائی جاتی تھی اور بعد میں یہاں پر لٹریچر بھی پڑھایا جانے لگا. اور جارج اول کے دور میں اس کو جو ہے وہ ری بلڈ کیا گیا. جارج اول یعنی کہ جارج 1. اس کے بعد تاریخ میں ایک دور آیا نیپولین کی جنگوں کا اور اس کے بعد کوئین وکٹوریہ کا دور آیا. تو ان دنوں تک اسکول جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا. یعنی ڈکلائن کا مطلب ہے زوال پذیر ہو گیا. زوال پذیر سے مراد ہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور اسکول کی شہرت بھی کافی حد تک ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد ویدیہ بھائی پرنسپل بنا اور اس نے اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے بہت حد تک امپروو کیا. اتنا امپروو کیا کہ یہاں پر بہت سارے ہسٹری میکنگ مین پروڈیوس ہونے لگے. ہسٹری میکنگ مین سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو کہ تاریخ میں نمایاں کارنامے سر انجام دے سکیں وہ پیدا ہوئے. یعنی اسکول نے بنائے. اسکول کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے بہت سارے ہسٹری میکنگ مین پروڈیوس کیے. فار ایگزامپل وہ کیسے آدمی تھے؟ وہ اس طرح کے تھے کہ جس طرح سے ججز ہوتے ہیں
جج جو عدالتوں میں کام کرتے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کے اراکین جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کلونیل ایڈمنسٹریٹر، برٹش کالونی کے منتظمین، یعنی کہ جو اپنے علاقے کے منتظمین ہوتے ہیں وہ، فیو پیئرس، نواب بھی تھے چند ایک ان میں سے، اور بیشپ ہوتے ہیں کلرجی مین، جو کہ جس طرح ہمارے ہاں مولوی حضرات ہوتے ہیں تو کرسچنس کے چرچ میں بیشپ ہوتے ہیں جن کو پادری کہتے ہیں۔ تو یہ اسکول کا کارنامہ ہے کہ اس نے بہت سارے ہسٹری میکنگ مین، یعنی کہ جج، پارلیمنٹ کے رکن، کالونی برٹش کالونیز کو چلانے والے منتظمین، نواب اور پادری پیدا کیے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت زیادہ تعداد میں مینوفیکچرر پروڈیوس کیے۔ مینوفیکچرر کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹریلسٹ، انڈسٹریاں چلانے والے، مرچنٹس یعنی کہ تاجر، پروفیشنل مین اور کاروباری آدمی، ود اے گڈ اسپرنکلنگ آف کنٹری سکوائر۔ کنٹری سکوائر کا مطلب ہوتا ہے دیہات کے بڑے بڑے جاگیردار، اینڈ پارسن اگین جو چرچ سے ریلیٹڈ پادری جو ہوتے ہیں، تو اس نے پارسن بھی پیدا کیے۔ اور اس کے علاوہ اسکول کے بارے میں یہ بھی فیمس ہے کہ جب بہت مغرور لوگوں کے سامنے اسکول کا نام لیا جاتا تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ اسکول کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ کبھی اول درجے کا یعنی کہ فرسٹ رینک کا اسکول تو نہ بن سکا، بہرحال یہ سیکنڈ رینک کا ایک اچھا اسکول تھا اور علاقے بھر میں فیمس تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس آل اباؤٹ دا پریویس لیکچر، اینڈ ناؤ فار دا نیکسٹ لیکچر پلیز لسن ٹو مائی نیکسٹ ریکارڈنگ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, in this lecture I am going to tell you about the important question answers of chapter number 2. اس چیپٹر میں جو امپورٹنٹ کوشچن جو پیراگراف 1 ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کس طرح کے کوشچن آ سکتے ہیں. مثلاً کوشچن آ سکتے ہیں کہ بروک فیلڈ ہے وہ کہاں واقع ہے یا واقع تھا. بروک فیلڈ کہاں واقع تھا؟ ویئر واز بروک فیلڈ اسکول سچویٹڈ؟ تو بروک فیلڈ اسکول کہاں واقع تھا، اس کا جواب ہم پہلے ہی لائن میں پڑھ چکے ہیں کہ اٹ واز سچویٹڈ اکراس دا روڈ بیہائنڈ اے ریمپارٹ آف اینشینٹ ایلم. ٹھیک ہے، تو یہ اینشینٹ ایلم کے ریمپارٹ کے پیچھے واقع تھا اور سڑک کے پار. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ کویشچن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس شیپ کی بلڈنگ تھی اسکول کی. اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ کس شیپ کی تھی. وٹ واز دا شیپ آف دا بلڈنگ لائک؟ اٹ واز لائک دا 18th century بلڈنگ سینٹرڈ اپون اے کوادرینگل. ٹھیک ہے، یہ 18th century کی بلڈنگ تھی جو کہ ایک کوادرینگل یعنی کہ مربع یا مستطیلی شکل کی تھی. اور اس کے علاوہ بروک فیلڈ جو ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ بروک فیلڈ کے پیچھے کیا تھا؟ دیور پلینگ فیلڈس، دیور ایکرز آف پلینگ فیلڈ بیانڈ دا بروک فیلڈ اسکول. کیا تھا؟ پلینگ فیلڈس تھے. اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ اینڈ دیر واز آلسو اے اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج اینڈ دا اوپن فین کنٹری. تو بروک فیلڈ اسکول کے پیچھے کیا تھا؟ ایکرز آف پلینگ فیلڈس، یعنی کہ ایکڑوں کے ایکڑ جو ہے وہ کھیلوں کے میدان تھے، اور ایک چھوٹا سا ڈیپینڈنٹ ولیج بھی تھا اور بہت سارا اوپن دلدلی علاقہ تھا. تو اس کے پیچھے یہ سب کچھ تھا، یعنی کہ ایک گاؤں اور کھیلوں کے میدان اور دلدلی علاقہ. اس کے علاوہ امپورٹنٹ کویشچن اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویدر بائے نے اسکول کے بارے میں کیا کہا تھا. ایسے اس نے تو بہت کچھ کہا تھا، چیپٹر نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن چیپٹر نمبر 2 کے اکارڈنگ بروک فیلڈ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ بروک فیلڈ واز این اولڈ انسٹیٹیوشن اور اولڈ فاؤنڈیشن. تو یہ ایک پرانا ادارہ تھا اکارڈنگ ٹو ویدر بائے کہ ایک پرانا ادارہ تھا. اب کویشچن یہ ہو سکتا ہے کتنا پرانا ادارہ تھا، ہاؤ اولڈ واز اٹ، اور یہ ادارہ کب قائم ہوا تھا. یہ اس کا جواب ہم نے کل پڑھا بھی تھا، آج بھی پڑھا ہے کہ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان دا 18th century ان دا رین آف ایلزبتھ، کوئین ایلزبتھ، ایز اے گرامر اسکول.
تو یہ ملکہ الزبیتھ کے دور میں ایک گرامر اسکول کے طور پر قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کویسچن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکول کو ہم کس رینک کا اسکول سمجھ سکتے ہیں. کیا یہ فرسٹ رینک کا اسکول تھا، اول درجے کا تھا، یا سیکنڈ رینک کا اسکول تھا، یا بالکل ہی گیا گزرا سا اسکول تھا. سو وٹ سارٹ آف اسکول واز بروک فیلڈ؟ اٹ واز ناٹ اے اسکول آف فرسٹ رینک بٹ اٹ واز اے گڈ اسکول آف سیکنڈ رینک. دوسرے درجے کا یہ ایک اچھا اسکول ضرور تھا. اٹ واز ناٹ ایز فیمس ایز ہیرو اور ایٹن بٹ اٹ واز اے گڈ اسکول آف سیکنڈ رینک. اب یہ کویشچن نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسکول ہمیشہ ترقی کرتا رہا یا ہمیشہ زوال پذیر رہا؟ ڈڈ دس اسکول آلویز میک پروگریس؟ کیا اسکول نے ہمیشہ پروگریس کی؟ اور ڈڈ اٹ سفر اینی سارٹ آف ڈکلائن ایز ویل؟ یا کبھی یہ زوال کا شکار بھی ہوا؟ دس اسکول وینٹ تھرو مینی ایجز آف اپس اینڈ ڈاؤنس، یعنی کہ اسکول نے اپس اینڈ ڈاؤنس، ترقی اور تنزلی کے بہت سارے ادوار دیکھے. سم ٹائمز اٹ بیکیم فیمس، ادر ٹائمز اٹ ڈکلائنڈ ان نمبرز اینڈ ریپیوٹ. اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بہت مشہور ہوا اسکول اور بعض اوقات بہت ہی ڈکلائن کا شکار ہوا. نیکسٹ کویسچن از وین واز اٹ ری بلڈ؟ اس اسکول کو ری بلڈ کب کیا گیا تھا؟ اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دس اسکول واز ری بلڈ ان دا رین آف فرسٹ جارج. مین اسٹرکچر، اونلی دا مین اسٹرکچر واز ری بلڈ اینڈ لارج ایڈیشنس ور میڈ. لارج ایڈیشنس ور میڈ یعنی کہ اسکول کا صرف مین جو اسٹرکچر تھا اس کو ری بلڈ کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور ایڈیشنز بھی کی گئیں. اسکول کے اندر کمرے یا اس کے اندر ہالز وغیرہ کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا. اور یہ سب کب ہوا؟ جارج فرسٹ کے دور میں ہوا. تو یہ اسکول جو ہے، نیکسٹ کویسچن از اباؤٹ اٹس ڈکلائن، کہ یہ اسکول جو ہے وہ کب خاص کر ڈکلائن کا شکار ہوا. ٹھیک ہے. وین ڈڈ اٹ فیس اینٹی کلائمیکس؟ ٹھیک ہے. یا وین ڈڈ اٹ فیس دا ایرا آف ڈیٹیریوریشن؟ یہ اسکول نے زوال پذیری کا زمانہ کب دیکھا؟ اٹ سفرڈ فرام ڈکلائن ڈیورنگ دا نیپولین وارز اینڈ انٹل مڈ وکٹورین ڈیز دا اسکول ڈکلائن اگین. ٹھیک ہے. تو یہ اسکول جو ہے وہ نیپولین کی جو جنگیں ہوئی تھیں، نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ ہسٹری میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، جو فرینچ کا جو ہے بہت بڑا جنگجو تھا، اور اس کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں، اور اس کے علاوہ جو کوئین وکٹوریہ تھی اس کے مڈ کے ایرا تک جو ہے وہ اسکول زوال پذیر ہی رہا. زوال پذیر سے مراد یہ ہے کہ اٹس اسٹرینتھ ڈیکریز اینڈ اٹس ریپیوٹ آلسو وینٹ ڈاؤن. نیکسٹ ہے کہ ویدے بائی کے زمانے میں اسکول کیسا رہا؟ وٹ واز دا اسٹیٹس آف دا اسکول ڈیورنگ ویدے بائی؟ تو ویدے بائی واز اے ویری گڈ پرنسپل. ہی ریسٹورڈ the lost dignity and fame of the school, and the school again went up during the era of Vedabai. تو ویدبائی جو ہے بہت ہی ایک کامیاب اسکول پرنسپل تھا. اس کے زمانے میں اسکول نے بہت ترقی کی، اس کی تعداد میں، اس کی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. بہرحال کبھی بھی یہ پہلے درجے کا اسکول نہیں بن سکا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ سیکنڈ رینک کا ہی ایک اسکول رہا. اوکے، وٹ واز اوپینین آف دا بوسٹفل پیپل اور اسنوبش پیپل؟ اسنوبش پیپل کس کے بارے میں کیا رائے تھی؟ اسنوبش پیپل بھی جب اس کے بارے میں سنتے تھے، اسنوبش کا مطلب مغرور لوگ، تو وہ بھی کیا کہتے تھے کہ بروک فیلڈ کے نام کے بارے میں سنتے تو وہی کہا کرتے تھے کہ غالباً انہوں نے یہ نام ضرور سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو وٹ واز دا اوپینین آف دا اسنوبش پیپل اباؤٹ بروک فیلڈ اسکول؟ دا اوپینین آف دا اسنوبش پیپل اباؤٹ دا بروک فیلڈ واز گڈ. دے یوز ٹو say that they knew about the school or they had heard of it. ٹھیک ہے. یا وہ اسکول کو جانتے ہیں یا انہوں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ کویشچن از دیٹ کہ
آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ اس اسکول نے کس طرح کے لوگ پروڈیوس کیے، یعنی اس اسکول کے جو طالب علم تھے مستقبل میں جا کر انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے یا وہ کن کن عہدوں کے اوپر فائز ہوئے. تو یہ اسکول جو تھا اٹ واز اے اسکول آف سیکنڈ رینک اینڈ اٹ پروڈیوسڈ اے گڈ نمبر آف ہسٹری میکنگ مین. ہسٹری میکنگ مین سے مراد کیا ہے کہ کس طرح کے لوگ پروڈیوس کیے. اٹ پروڈیوسڈ ہسٹری میکنگ مین، ٹھیک ہے، لائک ججز، ممبرس آف پارلیمنٹ، colonial administrators, a few peers and bishops. Besides that, it also produced merchants, manufacturers, professional men, country squires and parsons. So that's all about the important questions of chapter number 2, paragraph 1. And you are supposed to prepare these questions from your key books. Thank you so much.